قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم صدق الله مولانا العظيم وصلوا على الحبيب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ وعترتہ اجمعین۔ پچھلی تلاوت کردہ آیات طیبہ میں ایک مضمون گزرا ہے، غالباً آیت نمبر 8 اور 9 میں، کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا مال بطور قرض حسنہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کئی گناہ کر کے واپس فرمائے گا اور انہیں اجر کریم عطا فرمائے گا۔ اسی مضمون کو آیت نمبر 18 میں پھر اس طرح کر کے بیان کیا، ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والیاں یعنی عورتیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیا، یضاعف لہم، کئی گنا بڑھا دیا جائے گا ان کے لیے ان کے مال کو، وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، اور ان کے لیے فیاضانہ اجر ہوگا، بے پناہ اجر اس کے علاوہ انہیں عطا کیا جائے گا۔ اب یہاں قرض حسنہ کی تعریف کھول دی کہ جو اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان الصدقات یرد البلاء، یہ جو صدقے ہیں یہ بلاؤں کو ٹال دیتے ہیں۔ اور مفسرین کرام نے لکھا کہ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جب بندہ گاہے گاہے اللہ کی راہ میں مال صدقہ کرتا رہے تو اللہ پاک اس پر سے اور اس کے خاندان پر سے آنے والے مصائب کو ٹال دیتے، ختم کر دیتے، اور حقیقت میں پیش آنے والے واقعات خواب میں بدل دیے جاتے ہیں۔ یہ بات بڑی سمجھنے والی، یعنی ایک ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، اللہ نہ کرے آپ کا، جب آپ صدقات دیتے ہیں تو صدقے کی وجہ سے اس کو خواب میں بدل، وہ واقعہ ہوتا تو ہے لیکن خواب میں ہوتا ہے جس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، وہ گزرتا ضرور ہے لیکن اسے خواب میں بدل دیا جاتا ہے۔ یہ کرم نوازیاں ہوتی ہیں، مؤخر ہو جاتی ہیں چیزیں، یا انہیں مکمل طور پر اللہ تعالیٰ رفع فرما دیتے ہیں، یہ اللہ کی شان ہے۔ بعض لوگ سوچتے ہیں نا اس بارے میں یہ بھی کہ جی ہر سب کچھ ہوتا تو وہی ہے جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ یہ آج کل بڑے عجیب سوال ہوتے ہیں کہ جی جو تقدیر میں لکھا ہے ہونا تو وہی ہے، تو پھر میری محنت کا کیا صلہ ہے؟ تو قرآن عظیم کا ایک اور مقام ہے جہاں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، یمحو اللہ ما یشاء و یثبت، لیکن اس کی شان یہ ہے کہ وہ جب چاہتا ہے لکھتا ہے، جب چاہتا ہے لکھے ہوئے کو مٹا دیتا ہے۔ وہ لکھنے کی طاقت بھی رکھتا ہے، مٹانے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ تو یہ جو بندے کو اختیار دیا گیا ہے نا، تقدیر لکھی ہوئی ہے، جو ایکسیڈنٹ ہونا ہے، جو نقصان ہونا ہے، جو فائدہ ملنا ہے، ایک ایماندار کا، ایک کلمہ گو کا یہ یقین ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے، اور پہلے ہی دن میری زندگی کے نشیب و فراز لکھ دیے گئے تھے۔ اس میں بھی کوئی یہ تقدیر مبرم ہے، تقدیر میری لکھ دی گئی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے اعمال دیکھتا ہوں، میں اس کی زندگی دیکھتا ہوں، جب وہ اچھے اعمال کرتا ہے، جب وہ صدقات دیتا ہے، جب وہ بھلائی اور خیر کے اعمال کرتا ہے تو قلم میرے ہاتھ میں ہے، میں جب چاہتا ہوں بدل بھی دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور کوئی بدلنے والا، معنی یہ ہے کہ اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے، اس لکھی ہوئی تقدیر کو اور کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ ہاں اللہ جب چاہے بدل دے، اس کی تو اپنی طاقت ہے نا، اس کی تو اپنی شان ہے، وہ لکھے ہوئے کو بدل دیتا ہے۔ میں چاہوں گا یہ واقعہ یہاں سناؤں تاکہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات ہے اور یہ حضور نے اپنے غلاموں کو سنائی ہے۔ دور موسیٰ میں ایک شخص ایک عورت کو ساتھ لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے جناب دعا فرمائیں، اللہ ہمیں اولاد عطا فرمائے، اور جب آپ اللہ کے ساتھ ہم کلام ہو
تو ہماری بابت پوچھیے گا۔ تو آپ جب جاتے ہیں طور پہ تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اس جوڑے کے ہاں کوئی اولاد ہے؟ تو بتایا جاتا ہے کہ نہیں ہے، وہ تفصیل میں نہیں جاتا، اشارہ کرنا۔ واپس آتے ہیں، انہیں بلا کے بتا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں، تقدیر میں اولاد نہیں لکھی، چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد گلی سے ایک شخص گزرتا ہے، وہ فقیر ہے، درویش ہے، اور وہ آواز لگا رہا ہے کہ آج مجھے جو جتنی روٹیاں کھلائے گا اللہ اسے اتنے بیٹے دے۔ وہ عورت باہر نکلتی ہے، اسے کہتی ہے فقیر کو ادھر آ، تجھے بھوک لگی ہے، یہ لے تو 3 روٹیاں لے، بھوک مٹا۔ اولاد تو مجھے موسیٰ نے بتا دیا میری ہونی کوئی نہیں، تو اپنی بھوک مٹا۔ وہ 3 روٹیاں لیتا ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیتا ہے میرے مولا اس کو 3 بیٹے عطا کر۔ چلا جاتا ہے، بات آئی گئی ہو گئی، اللہ کریم نے اسے 1 بیٹا دیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ جب 3 بیٹے آ گئے، اب وہ عورت پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور آ کے کہنے لگی موسیٰ تم نے تو مجھے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے مقدر میں اولاد لکھی نہیں، اور مجھے رب نے 3 دے دیے۔ جب پھر اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے تو عرض کی باری تعالیٰ میرے ساتھ تو نے کیا کیا، مجھے کہہ کے کہ کوئی نہیں ہے اس کو 3 عطا کر دیے۔ رب کریم نے فرمایا موسیٰ آپ جاؤ اور 1 پاؤ انسانی گوشت لے آؤ، اس سوال کا جواب بعد میں دیں گے۔ اب اللہ کا حکم تھا، آ گئے، ہر کسی کے پاس گئے، بہت تلاش کیا کون انسان ہے جو گوشت کاٹ کے دے دے۔ آخر آپ تلاش کرتے کرتے صحرا کی طرف نکلے تو اسی فقیر سے آمنا سامنا ہو گیا۔ اس کے پاس سے گزرنے لگے تو اس نے بلا کے پوچھا موسیٰ کیا بات ہے؟ کہا میرے رب نے 1 پاؤ گوشت مانگا ہے انسانی۔ وہ چونک گیا اور کہنے لگا موسیٰ میرے پروردگار نے جسم کے کس حصے کا مانگا؟ اب یہ تو مجھے پتہ نہیں۔ فرمایا پھر ایسے کرو میرے وجود کے ہر حصے سے 1 بوٹی کاٹ لو، پتہ نہیں میرے پروردگار کو کہاں کا گوشت پسند ہے۔ جب قریب ہوئے نا تو حاتم غیبی سے ندا آئی موسیٰ واپس آئے۔ واپس آئے، سوال ہوا موسیٰ تم خود انسان نہیں تھے، تم نے اپنا کاٹ کے کیوں نہیں پیش کیا؟ بتانا تجھے یہی چاہتے تھے کہ اس عورت کے مقدر میں اولاد نہیں تھی، لیکن جو میری خاطر اپنا گوشت کاٹ کے دے سکتا ہے اگر وہ کہے تو میں لکھ دیتا ہوں۔ یمحو اللہ ما یشاء و یثبت کا معنی یہ ہے کہ جب چاہتا ہے لکھ دیتا ہے، جب چاہتا ہے مٹا دیتا ہے۔ تقدیر والا بھی تو وہی ہے نا، تو تقدیریں ساری اس کی اپنی ہیں، وہ جب چاہے لکھ دے، لیکن انسان کے عمل پر جتنا کوئی باعمل ہو جائے، جتنا کوئی با کردار ہو جائے، جتنا کوئی متقی ہو جائے، وہ اللہ کے قرب کی منزلیں طے کرتا ہے، اللہ اس کے راستے آسان کرتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ پاک اس کی زبان پہ جو آتا ہے وہ پورا کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا یہ جو صدقہ کرنے والے مرد ہیں اور صدقہ کرنے والی عورتیں ہیں، یہ اللہ کے حضور اپنی مال سے قرض پیش کر رہے ہیں، اور اللہ ان کا صلہ ان کو کئی گنا کر کے عطا کرتا ہے اور بے پناہ اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اولئک هم الصدیقون، یہی اصل سچے ہیں، یہی اصل صدیق ہیں، سچے ہیں، جن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت بیٹھ گئی ہے۔ وَالشُّہَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ، اور یہ شہید ہیں اپنے رب کے ہاں، لَهُمْ أَجْرُهُمْ، ان کے لیے ان کا اجر بھی ہے، وَنُورُهُمْ، اور ایک مخصوص روشنی بھی ہے، ایک مخصوص نور بھی ہے جو ان کے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا، ان کے آگے آگے چلے گا۔ حشر کے دن چہرے منور ہوں گے، جدھر سے گزریں گے روشنی روشنی ہو جائے گی، ایک نور بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب الجحیم، یاد رکھنا وہی دوزخی ہے، دوزخ کا ایندھن وہ لوگ ہیں۔ ایمان والوں کے قریب سے بھی آگ نہیں گزرے گی، انہیں انعام پر انعام دیا جائے گا، اور پروردگار عالم اس جان میں بھی اور اس جان میں بھی انہیں انعامات و اکرامات سے، اپنے فضل سے اور اپنی مہربانی سے نوازے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، حلاوت اور مٹھاس نصیب فرمائے، اور ایسا مومن بن جانے کی توفیق دے جو اللہ کی رضا پر راضی ہو اور جو اللہ چاہے ویسا کرتا رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔